بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کیا حال چال ہیں؟ میں امید کرتا ہوں کہ میرے تمام دوست خیریت سے ہوں گے۔ میں طارق چودھری، اور آج میری یہ ویڈیو جانوروں کی خریداری سے متعلق ہے کہ اگر آپ جانوروں کی خریداری آن لائن کرتے ہیں تو اس میں کیا مسئلے مسائل آ رہے ہیں، کیا پریشانی آ رہی ہے خریداروں کو۔ اس سے مکمل میں آپ کو کچھ باتیں بتانے کا کوشش کروں گا بتانے کی، تاکہ سارے دوست جو ہیں وہ ذرا محتاط بھی ہو جائیں، ان کو چیزوں کی سمجھ بھی آ جائے۔ اور اس کے علاوہ اور ایک ویڈیو بناؤں گا، اس میں آپ کو منڈی کے بارے میں ڈیٹیل دوں گا اس ولاگ میں، کہ منڈی میں آپ جب خریدیں تو وہاں بھی کچھ مسئلے مسائل ہوتے ہیں۔ جو میں کر سکا انشاءاللہ ضرور آپ کو بہتر بتانے کی کوشش کروں گا۔ اور یہ ویڈیو ہو سکتا ہے میری تھوڑی سی لمبی ہو جائے، ویڈیو کو آپ اینڈ تک دیکھیں، انشاءاللہ آپ کو ضرور اس کا فائدہ ہوگا۔ میں نے یہ کچھ چیزیں لکھی ہوئی ہیں، میں یہاں سے دیکھ کے، تاکہ جب ہم بناتے ہیں تو پھر بھول جاتے ہیں، تو یہاں سے آپ کو دیکھ کے بتاؤں گا۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہر انسان، چاہے وہ بکری خریدتا ہے یا بچھڑا خریدتا ہے یا کوئی بھی جانور، اس کی یہ سب سے پہلی کوشش ہوتی ہے، خواہش ہوتی ہے کہ میرا جانور خوبصورت ہو، ہائٹ والا ہو، اچھے کلر والا ہو، اچھے وزن میں ہو اور مناسب قیمت میں ہو۔ یہ ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے۔ تو اس خواہش کے پیچھے جب وہ چلتا ہے تو اس میں کئی دفعہ، بلکہ کئی دفعہ تو نہیں، آج کل تو اکثر لاس نظر آ رہا ہے۔ مجھے ریسنٹلی یہ 2-3 دن میں کراچی سے ایک بندے نے چھوٹی سی ایک ویڈیو بنا کے بھیجی تھی۔ انہوں نے مجھے کہا کہ آپ اپنے یوٹیوب چینل کے اوپر لگا دیں۔ ان کے ساتھ بھی ایک فراڈ ہوا تھا، تو میں نے نہیں لگائی۔ اس میں انہوں نے باقاعدہ ان پارٹیوں کے نام بھی لیے تھے کہ یہ بندے نے میرے ساتھ یہ کیا، یہ دکھایا، یہ دیا۔ اور آج میری ملتان سے مجھے ایک ٹیلی فون کال آئی تھی، تو ان کے ساتھ بڑا تگڑا فراڈ ہوا ہے، وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ اور یہ جو ملتان سے مجھے ٹیلی فون آیا تھا، ان کے ساتھ جو فراڈ ہوا ہے وہ کچے کے علاقے سے ہوا ہے، ڈیرہ غازی خان والی سائڈ سے۔ اچھا، آن لائن چیزیں جب آپ خریدتے ہیں نا، تو اس میں آپ کو 2 پرابلم پیش آتی ہیں، ایک بلکہ 3 آتی ہیں۔ ایک، سب سے پہلی جانور کے وزن کی، اور دوسری جانور کے کلر کی، اور تیسری جو پرابلم پیش آتی ہے وہ ہے اس کی ہائٹ کی۔ ویڈیو بنانے والے جو آن لائن جانور بیچتے ہیں، یہ اتنے ایکسپرٹ ہو چکے ہیں نا، کوئی بھی، میں سب سے پہلے یہ کلیئر کر دوں کہ میرا یہاں پہ کسی بندے کو میں نے نومینیٹ نہیں کیا کہ یہ بندہ ہے میرے ٹارگٹ پہ۔ یہ پورے پاکستان میں ہے، بیچنے والوں کے لیے بھی ہے اور خریداروں کے لیے بھی ہے۔ میں خریداروں سے مخاطب ہوں اپنے، بیچنے والے نے تو وہ ایک چھوڑے گا، کوئی اور ہنر اپنا لے گا۔ مین چیز ہے کہ جو خریدار ہے اس کو اویئرنس دینی ہے میں نے، کہ وہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، یہ ان کے لیے ہے، وہی لوگ دیکھیں جو خریدار ہے۔ اور اگر بیچنے والے دیکھیں گے تو پھر دشمنیاں میرے ساتھ اور بڑھیں گی، تو نہ ہی دیکھیں تو اچھی بات ہے۔ اس میں مشکلیں یہ آ رہی ہیں کلر کی، وزن کی اور ہائٹ کی، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر جانور بیچنے والا بندہ آپ کے ساتھ سنسیئر ہے نا، تو اس کے لیے یہ کوئی مشکل نہیں ہے، وہ ویٹ مشین رکھ سکتا ہے۔ اس کا سارے سال 12 مہینے 30 دن یہی کام ہے، مال بیچنا۔ ایک ویٹ مشین صرف 1 لاکھ روپے کی آ رہی ہے۔ اگر مال بیچنے والا بندہ جو بڑے جانور کا کام کرتا ہے، اگر وہ آپ کو پریشانی سے بچانا چاہے تو وہ آپ کو بچا سکتا ہے۔ اپنا کانفیڈنس، اپنا اعتماد کا جو لیول ہے وہ مارکیٹ میں اس کو بڑھا سکتا ہے، اگر وہ چاہے تو۔ لیکن اگر اس بندے نے یہ تہیہ کر لیا ہے کہ میں نے غلط بیانی کرنی ہے، ناجائز زیادتی کرنی ہے لوگوں سے، وہ تو پھر ہو ہی رہی ہے۔ 1 لاکھ سے 1.25 لاکھ روپے کی ویٹ مشین آ رہی ہے، وہ بندہ لے کے رکھ سکتا ہے۔ 20 جانوروں کی لاٹ اس کی روزانہ آ رہی ہے، 15 جانوروں کی لاٹ اس کی روزانہ ویڈیو آ رہی ہے فیس بک پہ، یوٹیوب پہ یا ٹک ٹاک پہ، وہ بیچ رہا ہے۔ اور ایک جانور 2.5 لاکھ، 3 لاکھ، 4 لاکھ، 6 لاکھ، 7 لاکھ روپے میں وہ سیل کر رہا ہے، تو 1 لاکھ روپے مشین کے اوپر اگر وہ لگا رہا ہے تو وہ کوئی بری بات نہیں ہے۔ اس سے یہ ہوگا کہ اس کا ویٹ کا ایشو ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ کبھی اسے یہ فون نہیں آئے گا کہ وزن کم ہے، کیونکہ وزن ہو کے جا رہا ہے، لائیو آپ دیکھ رہے ہیں، سارا کچھ ہو رہا ہے۔ دوسرے نمبر پہ اگر وہ چاہے کہ میں نے اس کے کلر میں بھی فراڈ نہیں کرنا، تو وہ آپ کو بغیر فلٹر کے ویڈیو دے سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ وپاری جو ہوتے ہیں ان کی
प्रमोशन के लिए, अपनी पब्लिसिटी के लिए वो वीडियो बनाएं, उसको वो लगा दें, फ़िल्टर भी लगा दें, खूबसूरत करके बना लें, मसला नहीं है। सोशल मीडिया के ऊपर वो डालें, ये उनका राइट है, दिखाएं लोगों को। लेकिन जब डील करते हैं तो उसकी जेन्युइन वीडियो उसको खुद ब खुद ही दे दें कि भाई ये है इसका कलर, लेना है ले लें, नहीं लेना नहीं लेना, वेट मशीन मेरी पड़ी है, ये है उसका वज़न। दूसरी हाइट की बात रहेगी तो वो आप इंची टेप के साथ कर सकते हैं, नीचे रखो ज़मीन पे और हाइट के बराबर कर दो, उसकी लेंथ को भी चेक कर लें। बिल्कुल मामूली सा काम है, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। पाकिस्तान में इस वक्त 98-99% लोगों के पास वेट मशीन और ये चीज़ें नहीं हैं, बल्कि वेट मशीन तो 1 लाख रुपए की आ रही है, जो जिस कैमरे से वो वीडियो बना रहा है ना वो 1.5 लाख का है, 2 लाख रुपए का है। इतने महंगे महंगे कैमरे हैं और उन्होंने इसकी बाकायदा ट्रेनिंग की हुई है कि मखसूस एंगल से जानवर की वीडियो बनाओ। वो छोटा बहुत बड़ा लगता है, बहुत बड़ा लगता है, बाद में उसे फ़िल्टर लगाओ, कलर चेंज कर दो। जब जानवर आपको बड़ा नज़र आ रहा है वीडियो के अंदर, तो वो 3 मन वाला फिर 5 मन तो बोलेगा ना कि ये 5 मन है, या 4 मन वाले को 5 मन बोलेगा, क्योंकि वो दिखा भी बड़ा रहा है ना। हालांकि जब डिलीवर हो जाता है वो आपके पास पूरे पाकिस्तान में किसी भी जगह पे, तो वहाँ जाता है तो वो फिर बड़ी मायूसी होती है। अभी मुझे एक दोस्त की कॉल आई कि तारक, हमारे फार्म पे उनका बछड़ा आया था कि ये मैंने उनको बताया कि ये इतना छोटा है, ये ग्रोथ करेगा भी नहीं। उसने पहले दिन ही मैंने उनको बता दिया था कि ना इसका कद बढ़ेगा, ना इसकी ग्रोथ बढ़ेगी, इसकी उम्र ही पूरी हुई हुई है। मैं ना तो ख़रीदार का नाम बता रहा हूँ और ना ही बेचने वाले का, दोनों थोड़ा सा ख्याल करें। और ख़रीदार क्या करे, ख़रीदार तो कराची बैठा हुआ है। तो 1-1.5 महीना उन्होंने हमें पलाई के पैसे भी दिए। बाद में मैंने उनको फ़ोन किया कि सर नहीं, इसका वज़न नहीं, 1 किलो भी नहीं बढ़ा, क्या करना है इसका बोलें। उन्होंने बोला कि आप इसको किसी को बेच दें। मैंने कहा मैं नहीं बेचूंगा ऑनलाइन, क्योंकि ये अगर कोई मुझसे ख़रीदेगा वो फिर यहीं खड़ा करेगा, उसका भी नुकसान होगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। मंडी में हम ले जाएंगे, काटू में जितने का जाएगा। उन्होंने पता नहीं 1.5 लाख में लिया था या कितने का लिया था, मुझे याद नहीं। 1.5 लाख का लिया था, 1.25 में उनको पड़ गया, और बिकेगा वो बड़ी मुश्किल से 50,000 में। ना तो उसका कलर था, फ़िल्टर के साथ कलर बना दिया, ना उसकी हाइट थी, वो मखसूस एंगल से दिखा के उसका वो कर दिया, बड़ा कर दिया ना। तो मैंने उनको एक मशवरा दिया कि आपने जिनसे लिया है ना 1.5 लाख का, आप उनको 1 लाख में वापस कर दें, 50 का नुकसान खुद ही बर्दाश्त कर लें, ये मंडी से कम है। तो वो मुझे कहते हैं कि यार तारक, मेरे साथ फ्रॉड किया ना, मैं उससे इतनी नफ़रत हो गई है कि मैं उसको कॉल भी नहीं करना चाहता। उसने बोला मेरा 20,000 में बिकता है, बेचते, मसला नहीं है। मैंने कॉल ही नहीं करनी उस बंदे को। तो ये है मेन वजह बिज़नेस को फ्लॉप करने की, इनके जो ऑनलाइन बेच रहे हैं, कि वो आगे कितने लोगों के साथ तल्लक है, सबको मना कर देगा, सबको वो वीडियो दिखाएगा कि ये देखो, ये देखो, ये बंदा था। तो ये इनको खुद देखना चाहिए बेचने वाले लोगों को। एक बात और भी आपको बता दूं, अगर आप मेरे पास आ जाते हैं, मेरे डेरे पे, मैं किसी व्यापारी की बात नहीं करता, मेरे पास आप आ जाते हैं कि हमें जानवर चाहिए, एक बंदा 200 किलोमीटर 500 किलोमीटर सफ़र करके मेरे पास आ रहा है, मुझे पता है कि मेरे पास आ रहा है, मेरे पास आता है, मेरे पास मैं भी सेल कर रहा हूँ, 2-4 लोग और वो भी मेरे तलक वाले मेरे ही गांव में बैठे हुए सेल कर रहे हैं, या मेरे शहर में बैठे हुए हैं, या मेरे पास होते हैं ना, लोग करते हैं। तो मैं आपको कहता हूँ कि आ जाएं, आप आ गए, अब मैं 1 लाख रुपए वाली शय का आपसे 2 लाख डिमांड कर रहा हूँ। मेरे पास इसका पूरा सबूत है, मैं आपको नंबर दूंगा बंदे का, मुल्तान में वो बैठा हुआ है, उसके साथ क्या हुआ है बताऊंगा, इसी स्टोरी के अंदर आपको बताऊंगा कि उसके साथ कैसे फ्रॉड हुआ है। तो आप जब मेरे पास आते हैं तो देखें, एक चीज़ की वर्थ है मेरी 1 लाख रुपए की, मैं 2 मांग रहा हूँ, आप 1.5 में ले रहे हैं, 41 में ले रहे हैं, मुझे तो 1 लाख में बेच के भी प्रॉफिट आ रही है ना। वहाँ पे आपके पास ऑप्शन नहीं होता, जो बंदा बोल देगा वो उसी के साथ आपकी तकरार हो रही है। मंडी में आप खड़े हैं ना, वो बेच रहा है तो उसके पीछे 70 लोग और खड़े हैं उससे बेहतर जानवर लेके, ठीक है। आपको वो जब वो लाख बोलेगा या 1.5 बोलेगा, तो पीछे से आपको एक 35 की आवाज़ आएगी, एक 20 की आवाज़ आएगी। सिर्फ ये मैं आपको बता रहा हूँ कि ये ऐसे भी होता है। दूसरे नंबर पे अगर आपने वो ही लेना है, ठीक है लें, महंगा भी आप अफोर्ड कर रहे हैं, लेकिन आप चीज़ों को वेरीफाई कर लें, वहाँ से किसी बंदे को भेज दें, या जैसे भी है अपनी तसल्ली जो है वो पूरी कर लें। ज़बानी कलामी जब व्यापारी माल बेचता है ना, आज तक ऐसा नहीं हुआ कि
5 من گوشت بتایا گیا ہو اور اس میں سے 5.5 من نکلا ہو، ہمیشہ 3.5 ہی نکلتا ہے یا 4 نکلتا ہے۔ میرے پاس تو جتنے بھی آئے پورے پاکستان سے آ رہے ہیں، ہمیں حیدرآباد سے آ رہے ہیں، ہمیں رحیم یار خان سے آ رہے ہیں، ہمیں اس سے آگے فتح پور کمال سے آ رہے ہیں، اس سے آگے خانپور ہے، خانپور سے ہمارے فارم پہ جانور آ رہے ہیں، پھر ادھر ملتان والی سائڈ سے آ رہے ہیں، ملتان سے کافی آ رہے ہیں، ہرون آباد سے آ رہے ہیں، بہاول نگر سے آ رہے ہیں، لاہور سے آ رہے ہیں، اوکاڑا سے آ رہے ہیں۔ پورے پاکستان سے جو قریب قریب پڑتا ہے نا، یہ 500-600 کلومیٹر کے اندر اندر ہمیں یہ جانور آ رہے ہیں۔ تو ایسا نہیں ہوا کبھی کسی نے 5 من میں لیا ہو وہ 5.5 نکلا ہو۔ یہ کیسا تجربہ ہے یا کیسا اندازہ ہے بیپاری کا، بیچنے والے کا، کہ وہ ہمیشہ کم ہوتا ہے جا کے، بڑھتا نہیں ہے۔ یہ سوچنے کی بات ہے، کبھی بڑھے بھی تو صحیح نا۔ جو میری بات کے اوپر آپ غور کریں، ہمیشہ کم ہو رہا ہے، کبھی بڑھتا نہیں ہے۔ اگر آپ نے ویڈیو میں دیکھنا ہے نا، ایک تو ٹک ٹاک سائز، ایسے ہم موبائل پکڑ کے ویڈیو بناتے ہیں اس طرح، یہاں پہ آپ کو نا وہ جب تھوڑا سا یوں کرتا ہے تو وہ اس کی ہائٹ بڑی ہو جاتی ہے، یا تو یوں کرے، لیکن اس طرح سے صحیح اندازہ نہیں ہوتا۔ آپ ایسے روٹیٹ کریں اس کو، ٹھیک ہے، ایسے اس کو بولیں بیپاری کو کہ اس طرح سے ویڈیو بنائے، ایسے ٹیڑھا موبائل کر کے، اور اس کو بول دیں کہ تم ایک جگہ پہ کھڑے رہو، ایک ہی جگہ پہ کھڑے رہو، جانور کو دوسرا بندہ لے کے یہاں سے گزر جائے گا، وہ 20 فٹ دور جائے گا، یہیں سے کیمرہ وہ موو کرے گا، پیچھے چل کے نہیں جائے گا، ٹھیک ہے، پھر وہ آئے گا قریب سے آپ کے یہاں سے گزر جائے گا اور 20 فٹ اس طرف کو جائے گا۔ یہ ویڈیو کافی ہے، یہ آپ کو بتا دے گی اس کا وزن، اس کی ہائٹ، اس کا کلر۔ اگر وہ فلٹر نہیں لگائے گا تو کلر بھی بالکل جینوین آ جائے گا۔ جو ویڈیو زوم ہوتی ہے نا، اس کے اندر پکچر آپ کی یوں یوں ہل رہی ہوتی ہے، بہت زیادہ ہل رہی ہوتی ہے، لیکن اس کا ایک حل ہے۔ ابھی میرا جو کیمرہ ہے جس کی آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، یہ 2x کے اوپر لگا ہوا ہے، تھوڑا سا زوم ہے، نارمل ویسے 1x کے اوپر ہوتی ہے، یہ 2x کے اوپر ہے۔ اگر اس کو کسی بندے نے پکڑا ہوا ہوگا تو یہ لازمی یہ یوں یوں کرے گی ویڈیو نا، ہلکی ہلکی اس میں ہلتی ہوئی نظر آئے گی۔ ابھی یہ سٹینڈ کے اوپر لگا ہوا ہے کیمرہ، اور یہ بالکل آپ کو ایک دم سے برابر نظر آ رہی ہے، صحیح نظر آ رہی ہے، اس میں کسی قسم کا وہ نہیں ہے، ہل نہیں رہی۔ تو جانوروں کی جب ویڈیو بنائیں گے تو سٹینڈ کا استعمال ہو بھی سکتا ہے، لیکن وہ ذرا مشکل ہے، اس میں ہاتھ میں ہی پکڑنا پڑتا ہے کیمرہ۔ خیر، آپ اس طرح سے کر کے آپ جو ہے وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں، اور آپ کو کافی حد تک جانور کا اندازہ ہو جائے گا۔ تو میں یہ ویڈیو کیوں لگاتا ہوں، یہ بھی ایک بڑا سوال ہے۔ تو مجھے کیا فائدہ ہے؟ میرا نقصان ہو رہا ہے، میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں کہ اس ویڈیو کے بعد میرا نقصان ہے۔ میرا نقصان کیسے ہے؟ میرا بیسک پلائی کا کام ہے، پلائی سینٹر ہے میرا، اور میرا 5واں سال ہے۔ 4 سال میرے کمرشل لیول کے اوپر اس ایکسپیرینس کو پورے ہو چکے ہیں، اور 5ویں سال میں الحمدللہ یہ بقرعید کے بعد میں دوبارہ انٹر ہو گیا ہوں۔ بڑا کام ہے ماشاءاللہ، ہر سال ہمارے پاس 200 کے قریب، 250، 150 کم و بیش ہمارے پاس جانور ہوتے ہیں، ابھی بھی 100 سے اوپر۔ اچھا، میرا نقصان اب یہ ہو رہا ہے کہ جو لوگ ہمیں بچڑے ہمارے فارم کے اوپر بھیجتے ہیں نا، ہمارے پاس ویٹ مشین پڑی ہے، ہم نے ویڈیو بنا کے مالک کو دینی ہوتی ہے جس کا بچڑا ہوتا ہے۔ اب وہ ہر چیز سامنے آ جاتی ہے مالک کے، کہ میں نے تو 5 من کے پیسے دیے تھے گوشت میں، اور یہ گوشت میں 4 من آ رہا ہے۔ اس وجہ سے یہ لوگ پلائی سینٹر والے، مال بیچنے والے ہم سے زیادہ نفرت کرتے ہیں کہ یار یہ اب جو ہے نا وہ جھوٹ بول رہا ہے، حالانکہ ویڈیو اس کے پاس ہوتی ہے۔ ہم تو لائیو آپ کو چیک کروا دیں گے نا، میں تو بولتا ہوں کہ بھائی آؤ لائیو کے اوپر آ جاؤ، فارم پہ آ جاؤ، مسئلہ نہیں ہے۔ یہ لاہور کھڑا ہے، اور یہ کھڑا ہے ملتان، اور یہ کھڑا ہے ہرون آباد، جس کو کوئی مسئلہ ہے تو وہ آ جائے۔ پہلے ہماری ویٹ مشین کے اوپر آپ وزن رکھ کے چیک کریں، اس کے بعد آپ جو مرضی رکھیں، یہ گھوڑا، یہ میدان، اس بات کے اوپر بھی نہیں آئیں گے، ہمیں برا بلا کہیں گے۔ اب ہوتا یہ ہے، نقصان کی بڑی وجہ یہ بنتی ہے کہ جب آپ بیپاری سے جانور خریدو گے، وہ پہلی شرط رکھے گا کہ عزیز کیٹل فارم کے اوپر بچڑا پلائی کے لیے نہیں دینا طارق کو، یہ پہلی شرط ہے اس کی۔ وہ بولے گا آپ کا 15,000 کرایہ لگے گا پشاور کا، یا 10,000 لگے گا کراچی کا، میں آپ کو فری ڈیلیوری دے دوں گا کراچی میں، آپ کراچی لے جائیں، آپ پشاور لے جائیں۔ اچھا، ایک اور بھی بات ہے، آپ کبھی ایسا کریں، جس جگہ پہ آپ ڈیل کر رہے ہیں،
حیدرآباد میں کر رہے ہیں، لاہور میں کر رہے ہیں، کدھر بھی کر رہے ہیں، آپ اس کے بالکل فارم کے قریب 3-4 کلومیٹر کے اندر اندر اس کو بولیں کہ میں نے یہاں ڈلیور کرنا ہے، وہ آپ کی بات کو اتنی نہیں دے گا، یا تو پھر فرار نہیں کرے گا یا پھر وہ ترجیح نہیں دے گا. اس کو پتہ ہے یہ تو میرے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، آدھے گھنٹے کے بعد بچڑا واپس آ جائے گا تو پھر پنگا بنے گا، مسئلہ بنے گا. ٹھیک ہے، یہ ہوتا ہے. وہ ہمیشہ مشورہ دور کا دے گا. اور زیادہ تر جو آن لائن جانوروں کی لوگ خریداری کر رہے ہیں اس میں بڑے شہر ہی پاکستان کے آ رہے ہیں، جس میں سب سے زیادہ کراچی ہے، اس کے بعد لاہور ہے، ملتان ہے، فیصل آباد ہے، پشاور ہے، پنڈی اسلام آباد ہے، یہ اور بھی آ جاتے ہیں ملتان سے، ادھر ادھر سے بھی آ رہے ہیں، لیکن یہ بہت کم ہوتے ہیں. زیادہ تر یہی شہر ہیں جو میں نے آپ کو بتائے. تو جہاں پہ میں بیٹھا ہوں یہاں سے یہ سارے جانور لے جائیں گے، پھر کیسے واپس آئے گا یا کیا ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوتا. بقرہ عید کے اوپر لوگوں کی جو چیخیں نکلی ہیں وہ میں نے سنی ہیں. تو یہ جو آپ کو مشورہ وہ دیتا ہے، کئی لوگ ان کی باتوں میں آ بھی آتے ہیں، کئی نہیں بھی آتے. جو ہمارے ریگولر ہیں وہ تو ہمیں دیتے ہی ہیں. ٹھیک ہے، اور الحمدللہ ہر سال ہمارا فارم آپ کے سامنے ہوتا ہے. کسی کے زور لگانے سے نقصان تو نہیں ہوتا، رزق دینے والی ذات اللہ کی ہے، لیکن ایک لوگوں کی ذہنیت ہے کہ وہ اثر انداز ہونے کی پوری کوشش کرتے ہیں. اور دوسرے نمبر پہ میں آپ کو ایک اور بھی بات بتا دوں، یہ جتنے بھی وپاری ہیں نا، انہوں نے آج تک کبھی ہم سے جانور نہیں پلوایا، کوئی بچڑا انہوں نے ہم سے نہیں پلوایا. تو ایک دکان سے آپ نے سودا لیا ہی نہیں ہے تو آپ کو کیا اس کا ایکسپیرینس ہو سکتا ہے؟ تو یہ تو پھر تہمت ہے نا، ایک الزام ہے نا بلا وجہ کہ آپ کو صحیح سودا نہیں ملا. آپ یا تو لے لیں، پروف دیں کہ یار یہ دیکھیں میں نے یہ لیا تھا، یہ ہوا ہی نہیں. تو یہ وپاریوں نے کبھی بھی ہم سے نہیں آج تک پلوایا. اور ایک دوسرے بات میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ان کا خود کا بھی جانور پالنے کا کوئی تجربہ نہیں ہوتا. وپاری کا صرف پیسے کی ٹرانزیکشن تک آپ کے ساتھ تعلق ہے. پیسے آ گئے، آپ کا چلا گیا جانور، ختم ہوگی کہانی. آپ ذرا لیکن آپ کو رپلائی بھی نہیں کرتے. وہ ایک سر دردی بن جاتی ہے. اور یہ ہر بندے کے ساتھ ہوتی ہے، چاہے کوئی جنرل سٹور کے اوپر ہے، چاہے کوئی کپڑے والی دکان ہے، چاہے کوئی جوتے والی دکان ہے. جب کلیم آتا ہے نا تو یہ مصیبت ہی ہوتی ہے. کسی بھی بیچنے والے، کوئی بھی چیز اگر بندہ بیچ رہا ہے اس کے لیے سر دردی ہوتی ہے کلیم کی. تو یہ تو خیر بڑے مہنگے سودے ہوتے ہیں، لاکھوں میں ہوتی ہے ڈیل کرتے وقت. یہ آپ کو بتائیں گے کہ آپ اس کو لاہور جا کے پلوا لیں، کراچی پلوا لیں، پشاور میں پلوا لیں. یہ آج آپ نے 4 لاکھ کا لیا ہے، یہ 12 لاکھ روپے کا سیل ہوگا، یہ 15 لاکھ کا سیل ہوگا، یہ اتنے من گوشت بن جائے گا. کبھی آپ ان کی باتوں کو جا کے ضرب تقسیم کر کے دیکھیں تو ایک دن میں کتنی ایوریج ہے. یہ بہرحال غلط بات کر رہے ہوتے ہیں صرف آپ کو بیچنے کے لیے. اور یہ کام سارے لوگ نہیں کر رہے. کئی لوگوں کا کام آن لائن بھی بڑا صاف ستھرا ہے، آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں. وہ آپ کو کسی قسم کی پریشانی آنے نہیں دیں گے، آپ ان کی ہر بات سے سیٹسفائیڈ ہو جائیں گے. اگر وہ دودھ کا کام کر رہے ہیں، دودھ کی جانور بیچ رہے ہیں، تو آپ کو وہ دوسری بات نہیں کریں گے، آپ کی بات کا جواب ان کے پاس ہے. اگر وہ گوشت کا کر رہا ہے تو وہ آپ کو ویٹ دے گا کہ بھائی یہ وزن ہے اس کا، یہ لے. اگر کلر ہے تو وہ بولے گا یہ لائیو کال کے اوپر دیکھ لیں، بغیر فلٹر کے دیکھ لیں، آپ خود آ جائیں. اس سے ڈر نہیں ہے نا، وہ بیٹھا ہوا ہے، جائیں آپ ان کے ڈیرے پہ، کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ کو ریٹ پسند ہے تو آپ جائیں، جا کے دیکھیں، کوئی ایسا مسئلہ ہی نہیں ہے. تو جس نے یہ کرنا ہوتا ہے نا وہ آپ کے ساتھ کرتا ہے ہر حد تک، کبھی یہ کبھی وہ، پتہ چل ہی جاتا ہے بندے کو. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ صرف آپ کو ایک خواب دکھا رہا ہوتا ہے کہ میرے سے بچڑا دور چلا جائے کسی بھی طرح سے، تاکہ میرے پاس بچڑا واپس نہ آئے، مجھے یہ پیسے واپس نہ دینے پڑیں، جو میں نے دیہڑی لگائی ہے وہ میرے پاس رہے. لیکن مجھ سے یہ نہ پوچھا جائے کہ بھئی یہ آپ نے 5 بولا تھا 3 نکلا ہے، یہ نہ ہو، واپس نہ آ جائے. تو یہ ایک وجہ ہوتی ہے کہ وہ دور اس کو کوشش کرتے ہیں کہ کسی جگہ پہ ڈیلیور ہو. تو ان کا پھر وہ آپ کو مستقبل کی وہ چیزیں دکھاتے ہیں، مستقبل میں کہ یہ جو ہے آپ کو اتنا گوشت دے گا. اگر وہ بکری ہے تو وہ یہ بتائے گا کہ یہ 3 بچے دیتی ہے، اس کی نسل ایسی ہے، یہ دودھ اتنا دیتی ہے. کل بکری جانے، دودھ جانے، بچے جانے، مالک جانے، کون کدھر ہے بیچنے والا. آج مجھے ایک ٹیلی فون کال آئی ابھی تھوڑی دیر پہلے ملتان سے. وہ بندہ مجھ سے کچھ مشورے لے رہا تھا، تو میں نے اس کو کچھ چیزیں بتائی کہ ایسے ایسے ہوتی ہیں یہ، تو ان کو دیکھ لیں. وہ کہتا کہ مجھے ہے نا، میں نے ایک ویڈیو دیکھی فیس بک کے اوپر اور میں چلا گیا کچے کے علاقے میں بکریاں لینے کے لیے.
اب جو بات میں نے آپ کو پہلے بتائی کہ جب آپ کسی کے ڈیرے کے اوپر جاتے ہیں نا تو آپ اس ایک بندے تک اس میں وہی لمٹ ہوتی ہے آپ کے پاس نا، اس سے آگے تو کوئی جانتا ہی نہیں ہے آپ کو. یا پھر کئی جگہ پہ 4-5 لوگوں کے الگ الگ گروپ ہوتے ہیں ان کے، تو وہ آپ کو تسلی دینے کے لیے کہ بھائی آپ میرے پاس آ جائیں، اگر میرا جانور پسند نہیں آئے گا، میرے گاؤں میں وہ بھی بیچ رہا ہے، 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 10 لوگ بیچ رہے ہیں، لیکن یہ سارا ایک ہی ہوتا ہے، یہ سارے سرکل ایک ہی ہے. ان سب کا ٹارگٹ آپ ہیں. ان 10 لوگوں کا جو الگ الگ جگہ کے اوپر بیٹھے ہیں ایک ہی شہر میں یا مختلف جگہ جہاں پہ وہ آپ کو لے کے جا رہا ہے، ان کا سب کا ٹارگٹ آپ ہیں. یہی ہوا وہ ملتان والے دوست کے ساتھ، وقاص نام تھا ان کا. وہ جاتا ہے ادھر کچے کے علاقے میں، وہاں جا کے وہ بکریاں دکھاتے ہیں اس کو. وہ بندہ نیا تھا، اس کو باتیں سناتے ہیں، یہ نسل ہے، وہ نسل ہے، فلاں ہے، یہ تو پتہ نہیں بھینس سے بھی بڑی ہو جائے گی اور اتنا دودھ دے گی، آپ اتنے کروڑوں پتی بن جائیں گے، یہ آپ ہم سے لے جائیں 20 بکریاں. 11 بکریاں تھیں جو مجھے ٹیلی فون میں بتایا، 10-11 بکریاں تھیں ان کے پاس. انہوں نے نا پٹھے لے لیے ان سے 1-1 لاکھ روپے کی. مکھی چینی بکری ہے مدرسہ نسل کی نا، 1-1 لاکھ روپے کی. اور ان کی اگر آج مالیت دیکھیں، ابھی اسی وقت کرنٹ مالیت دیکھیں تو میکسیمم وہ 28,000. تو 1-1 لاکھ روپے کی وہ لے کے آ گئے. جب وہ اپنے پہنچے گھر میں، لوگوں نے دیکھی آ کے، دوستوں نے، تو انہوں نے بولا یہ تو عام ہی ہیں. پھر وہ اس کے دوست اس کو ملتان کی منڈی میں بھی لے کے گئے جہاں بکریاں ہوتی ہوں گی. تو انہوں نے دیکھا تو اس میں 19-20 کا فرق نہیں تھا ان جانوروں میں. جو خود وپاری وہ مجھے کہہ رہا کہ ہم سے 30 ہزار روپے ڈیمانڈ کر رہا تھا، چلو کوئی 1,000-2,000 وہ رعایت بھی تو کر ہی دیتا ہے نا، جب انسان لیتا ہے تو کوئی روایت بھی ہو جاتی ہے. تو کہاں 1 لاکھ روپیہ، اور کہاں تو وہ چاہے گا کہ میرے گھر کے آس پاس یہ بکریاں بندہ لے کے جائے؟ کبھی نہیں چاہے گا. وہ بولے گا کراچی لے جاؤ، پشاور لے جاؤ، دفع ہو جاؤ جہاں سے. تو یہ یہاں آ گئے، پھر یہ واپس نہیں گئے. تو یہ ہوتا ہے. اس لیے آپ کو مشورے ملتے ہیں کہ عزیز کیٹل فارم کے اوپر نہیں، اور یہ مشورہ آپ کو کراچی سے نہیں ملے گا، یہ مشورہ آپ کو حیدرآباد والا نہیں دے گا، یہ مشورہ آپ کو پشاور سے نہیں ملے گا، یہ مشورہ لاہور سے بھی بہت کم ملے گا. یہ میرے جو قریب ترین لوگ ہیں یہ آپ کو مشورہ دیں گے کہ نا 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 نا، بڑے ظالم لوگ ہیں، بہت ظالم ہیں، طارق بڑا ظالم ہے، یہاں آنا جائیں. کیوں؟ ویٹ مشین پڑی ہے، کیمرہ جینون ہے. یہ ہے جی. وہ آدھے گھنٹے کے بعد ہی مالک کا فون آتا ہے کہ بھائی واپس آ رہا ہے. ابھی گاڑی جانور اتار کے جاتی نہیں ہے تو کئی دفعہ جانور پہلے پہنچ جاتا ہے. فراڈ ہو رہا ہوتا ہے نا، تو نقصان ہو رہا ہوتا ہے، آپ کا بھی ہو رہا ہوتا ہے. ہم آپ کا نقصان بچانے کے لیے یہ ویڈیو بنا رہے ہیں اور اپنا ہم کر رہے تھے. پچھلے سال میں نے اپنے فارم کے اوپر جو جانور واپس کیے تھے، پچھلے سال 70 جانور ہم نے بیچے، واپس کیے. اگر آپ مجھے لگا لیں 2,000 کی بچت آتی ہے، 1,40,000 پر منتھ کا میرا لاس ہوا ہے. 1,40,000 روپے کا پر منتھ کا میرا لاس ہو گیا، صرف ایمانداری دکھائی مالکوں کو کہ بھائی یہ اس کا یہی وزن ہے، یہی اس کی ہائٹ ہے، یہ اس کا اوریجنل کلر ہے، لینا ہے لے لیں، نہیں لینا نہ لیں. انہوں نے بولا نہیں یار یہ بہت گھاٹے کا سودا ہے، واپس کر دیا.